جس دن یہ سیز فائر ہوا تھا پہلی بار، یہ سیز فائر کے ہونے سے پہلے ظاہر ہے بہت ساری جو جسے کہتے ہیں کہ بیہائنڈ دا کرٹن سفارتکاری چل رہی تھی، پردے کے پیچھے بہت کچھ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا تھا سیز فائر کا اعلان۔ تو سیز فائر نے 22 اپریل تک تھا اس کا، 22 اپریل کو ٹرمپ صاحب نے اسے عملاً غیر معینہ مدت تک توسیع دے دی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اب جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب دیکھیں معاہدہ جو بھی ہونا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بولڈ سٹیپ لے کر اپنی عوام کے سامنے جائے جو چیزیں ایون اس نے پہلے اس جنگ سے پہلے مان لی تھیں، مثلا یورینیم والی بات تھی جو ایران نے تسلیم کر لی تھی اور جس کا اسے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر تیار بھی ہے۔ لیکن جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہوا اور خصوصاً ان کے سپریم لیڈر کے جو مارے جانے کے بعد ایران اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس شرط کو تسلیم کر لے۔ یہی حال امریکہ کا ہے کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ سیاست اس وقت عروج پہ ہے۔ اگر ٹرمپ صاحب یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہو گئیں اور انہوں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا اس سے، دیکھیں نا خود ابھی انہوں نے کہا ہے کہ $25 بلین جو ہے نا اخراجات آئے ہیں، یہ ٹرمپ کی طرف سے، ٹرمپ کی نہیں امریکہ کی طرف سے کہ آفیشیل فگر جو ہے نا سامنے آیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو اس سے 4 گنا زیادہ ہے، تقریباً 100 بلین سے زیادہ کے جو ہے نا اخراجات اس پہ ہو چکے ہیں۔ وہ اخراجات مختلف مد کے اندر، یہ تو وہ ہیں جو براہ راست امریکہ کے اندر آئے، $100 بلین۔ جی یہ $100 بلین سے بھی اس کو ذرا تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے لیے تو اتنی رقم ہم سنتے نہیں ہیں، کمپیریزن کر دیں جو پاکستان کا بیل آؤٹ پیکج تھا جس پہ وہ مطلب 3 بلین تھا، لیکن عملاً ہم 1 بلین ملا تو ہم 2 سال سے خوشیاں منا رہے ہیں اور اس کے بھی جو ہے تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ مشرق وسطیٰ میں جتنے اڈے تھے وہ تباہ ہوئے، جتنے چونکہ وہ چیزیں آپ کھل کے سامنے نہیں آئی، یہ اسپیکولیشن ظاہر چھپائی جا رہی ہیں کہ کتنا ہوا عملاً نقصان، کتنا F-35 ان کا گر گیا، اس کی جو ہے نا باقی جو چیزیں ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کو اس میں ابھی تک ملفوظ رکھا گیا ہے۔ بحری بیڑے کے نقصانات ہوئے، وہ بہت ساری چیزیں ایسی، مطلب اس کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بلین کا ایک اندازہ ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی کئی گنا اوپر جا سکتا ہے، مطلب 200 بلین تک بھی یہ ہو سکتا ہے عملاً جب اس کو دوبارہ کیا جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان کیا اور آپ نے اچیو کچھ بھی نہیں کیا، تو ٹرمپ اس بات کو اپنے عوام کے سامنے کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان سا حل یہی ہے کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن جو ہے نا وہ پیس کے اوپر چیزوں کو ریویل کرتے جائیں تاکہ کوئی بڑا ریئیکشن نہ سامنے آئے۔ آپ دیکھیں کہ میں پھر آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ ایران نے جو ہے نا ابنائے ہرمز بند کی اور پھر کھول دی۔ ایران نے کہا کہ ایران نے ایک پاتھ دے دیا کہ گزرنا اس پاتھ سے ہے اور ہمارے کنٹرول سے گزرے گا۔ یہ بھی ضروری نہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی فائنلائز نہیں کیا کہ وہ کتنا فی جہاز وصول کریں گے، کس جہاز سے، مطلب پر کنٹینر کے حساب سے ہوگا یا پر بیرل کے حساب سے ہوگا، وہ کوئی چیز اناؤنس نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس پاتھ سے گزریں اور باقی گزرتے چلے جائیں، اس کے اوپر کوئی قدغن ایران کی طرف سے نہیں لگائی۔ امریکہ نے جو بلاکیڈ کیا وہ بھی کوئی بلاکیڈ نہیں ہے، ابھی تک صرف علامتی طور پہ ایران کے ایک جہاز کو انہوں نے قبضے میں لیا تھا، اس کے بعد اس کا کیا ہوا وہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ کہاں ہوا۔ دوسری طرف سے یہ ہوا کہ جو بلاکیڈ تھا بھی، اس کے بعد پاکستان نے جو اس کو سالسی کر رہا تھا اس نے ایک ٹرانزیشن جو ہے نا ٹرانزٹ روٹس کھول دی اور 6 ٹرانزٹ روٹس پاکستان سے کھل گئے اور جس میں گوادر بھی شامل ہے، یعنی گوادر سے کوئی 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے نا ایران کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے۔ تو صرف گوادر پہ اگر ایک جو کنٹینر ان لوڈ ہوتا ہے اور وہ 40 کلومیٹر چل کے تو آگے وہ پہنچ جاتا ہے ایران کے بارڈر کے اوپر، اور میرے خیال میں 100 کلومیٹر سے پہلے چابہار کا پورٹ آ جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایران کے اندر جا سکتا ہے۔ صرف اتنا سا ایک اس کو دیا گیا کہ ایران کے لیے ایسینشلز جو ہیں وہ بھی نہیں رکے اس کے اندر۔ اچھا یہ ٹرمپ سے سوال ہوا تو وہ اس بات کو گول کر گئے، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اس بات کا۔ ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان نے کھول دیا ہے کیا یہ جو ہے نا وہ امریکہ کے لیے سیٹ بیک نہیں ہے یا امریکہ کی جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ لیکن ایک بیان تو آیا تھا نا کہ جو ان کی ٹرانزٹ ٹرین کے ذریعے ہو رہی ہے چین کی طرف ایران سے، تو اس پہ آیا تھا کہ امریکہ کہ ہم اس کو حملہ کریں گے، اس پہ اٹیک کریں گے۔ نہیں وہ تو خیر بیانات کی حد تک ہے، لیکن یہ جو عملاً ہوا ہے اب ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر
اوپر کوئی جو ہے نہ امریکہ نے آفیشلی کوئی ریئیکشن دیا، اور ٹرمپ سے جو سوال ہوا تو وہ بھی اس کے اوپر. اب اس صورتحال کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو چکا ہے. جنگ بندی جو ہے نا غیر معینہ مدت کے لیے ہے، باقی جو ہے نا ہلکی آنچ پہ بیانات بھی چلتے رہیں گے، یہ بھی چلتے رہیں گے. اور ابنائے ہرمز کے بند ہونے کا نقصان کس کو ہے؟ پوری دنیا کو ہے، امریکہ کے اتحادیوں کو ہے، وہ چاہے خلیج کے اتحادی ہیں، چاہے یورپ کے اتحادی ہیں یا ایشیا کے اتحادی ہیں. جاپان سب سے زیادہ جو ہے نا متاثر ہو رہا ہے، کوریا اور جاپان اس سے. تو ظاہر ہے کہ ان کا جب پریشر پڑے گا تو امریکہ کہے گا کہ جی ہم نے تو اپنے اتحادیوں کے کہنے کے اوپر جو ہے نا کھول دیا ہے، تو چپ کر کے جو ہے نا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. یہی چیز ہم نے دنیا کے بڑے تنازعات میں اسی طرح دیکھی ہے کہ کبھی بھی معاہدے کا اعلان نہیں ہوتا، معاہدے ہو جاتے ہیں، وہ رہتے ہیں. 25 سال 30 سال بعد جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاہدے کی یہ شکیں تھی اس میں. تو یہ یہاں پہ بھی ایسا ہی